دنیا ایک بار پھر سے نیوکلیر ڈسٹرکشن کے کنارے پر کھڑی ہے اور ڈومز ڈے کلاک 89 سیکنڈ پہ موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت ایک نئے نیوکلیر آرم ریس میں داخل ہو چکی ہے اور کیا آرمز کنٹرول کا دور انتہا کو پہنچ چکا ہے؟ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں پہلا نیوکلیر ویپن ٹیسٹ کیا گیا۔ اس دن کے بعد سے آج تک 80 سال میں نیوکلیر ویپنز ٹیکنالوجی نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ جہاں نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بہت سے پیسفل یوزز موجود ہیں، وہاں نیوکلیر ٹیکنالوجی کے نیگیٹو امپیکٹ بھی بہت ہیں، یعنی کہ نیوکلیر ویپنز۔ آج کی تاریخ میں 9 ممالک کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود ہیں، جس میں امریکہ، رشیا، چائنا، یونائیٹڈ کنگڈم، فرانس، انڈیا، پاکستان، اسرائیل اور نارتھ کوریا شامل ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق دنیا میں لگ بھگ 12,241 نیوکلیر وار ہیڈز موجود ہیں، جن میں سے 2100 ہائی الرٹ پر ڈپلائیڈ ہیں، یعنی کہ لانچ کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی گریٹ پاورز جیسے کہ امریکہ اور رشیا دونوں اپنے نیوکلیر آرسنلز کو کافی تیزی سے ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اگلے 25 سالوں میں لگ بھگ $1.5 ٹریلین نیوکلیر اپ گریڈیشن کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں، اور دوسری طرف رشیا بھی اسٹریٹجک میزائلز اور اس قسم کے ہتھیاروں پہ کافی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اس دوڑ میں چائنا بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا ہر سال اپنے نیوکلیر اسٹاک پائل میں 100 وار ہیڈز کا اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ آرمز ریس دنیا کو ایسے سیکیورٹی ڈائلیما کی طرف لے جا رہی ہے جہاں پہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈیٹرنس دوسرے سے بہتر ہو۔ یورپ بھی اس نیوکلیر ماڈرنائزیشن میں کسی سے پیچھے نہیں۔ یونائیٹڈ کنگڈم اپنے ٹرائیڈنٹ نیوکلیر ڈیٹرنٹ کو بھی اپ گریڈ کر رہا ہے، جبکہ فرانس کا ASN-4G ہائپرسونک میزائل سسٹم 2035 تک آپریشنل ہونے کی امید ہے۔ ریسنٹ انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے بعد ساؤتھ ایشیا میں انڈیا بھی اپنے میزائلز اور اسٹریٹجک ویپنز کو کافی اپ گریڈ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریجنل اسٹیبلٹی کو کافی بڑا چیلنج درپیش ہے، جس کے مقابلے میں پاکستان کا نیوکلیر ویپن سسٹم مکمل طور پر ڈیفینسو ہے، جس کا مقصد ڈیٹرنس اور اسٹریٹجک بیلنس برقرار رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 89 سیکنڈ ٹو مڈ نائٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیمانہ دیا گیا تھا بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ کی ڈومز ڈے کلاک سے، ایک سمبولک کلاک جو کہ دنیا کے لیڈنگ سائنٹسٹ اور پالیسی ایکسپرٹ مینٹین کرتے ہیں۔ یہ کلاک یہ دکھاتی ہے کہ انسانیت گلوبل ڈسٹرکشن سے کتنا دور ہے۔ 2025 میں یہ کلاک 89 سیکنڈ ٹو مڈ نائٹ پہ آ چکی ہے، جو کہ اب تک کا سب سے کم ترین وقت ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آرمز کنٹرول کے کئی معاہدے وقتاً فوقتاً ٹوٹ رہے ہیں، جس میں ABM ٹریٹی، INF ٹریٹی اور اب نیو سٹارٹ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جیسے کہ AI، سائبر ویپنز اور ہائپرسونک ویپنز نے ڈیٹرنس کو کافی پیچیدہ کر دیا ہے۔ آج ہیروشیما اور ناگاساکی کے دھماکوں کو 80 سال ہو چکے ہیں اور دنیا ایک بار پھر سے آرمز ریس کے دہانے پر ہے۔ اس وقت دنیا کو ایک دفعہ پھر اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت ہے کہ دنیا ایک قدم پیچھے لے اور اپنے آپ کو ڈس آرمامنٹ اور دوبارہ ڈائیلاگز کی طرف لے کے جائے، ورنہ اس کا انجام انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ جیوسکوپ۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔